کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ گھر بدلنے سے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، مگر کراچی کے خاندان کو دیر سے اندازہ ہوا کہ بعض اوقات مسئلہ دیواروں میں نہیں، ہمارے ساتھ سفر کرتا ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں احمد اور اس کا خاندان کئی سالوں سے ایک معمولی سے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ مکان عام سا تھا، چھوٹے کمرے، ایک چھوٹا سا صحن اور سامنے ایک پرانی گلی جو دن میں تو پرسکون لگتی تھی، لیکن رات کو سناٹے اور اندھیرے کے باعث خوف کا احساس دلاتی تھی۔ ابتدا میں ہر چیز معمول کے مطابق تھی، لیکن 3 مہینے پہلے احمد نے محسوس کیا کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ رات کے وقت جب سب سو چکے ہوتے، ایک ہلکی سی خراش یا سرسراہٹ کی آواز کمرے کے کونے سے آتی۔ احمد نے سوچا شاید یہ چوہے یا مکان کی پرانی دیواروں کا شور ہو، مگر آواز کی شدت اور وقفے اتنے منظم تھے کہ وہ شک میں پڑ گیا۔ پہلی رات احمد نے اسے محض اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن دوسری رات جب آواز باقاعدہ وقفوں کے ساتھ سرہانے کے پاس آئی، اس نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ مریم، احمد کی بیوی، نے اس آواز کو سن کر کانپنا شروع کر دیا اور احمد سے کہا، یہ چوہے نہیں ہیں احمد، یہ کچھ اور ہے۔ احمد نے ہنس کر بات ٹال دی، لیکن اس کی اپنی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تیسری رات صورتحال مزید خوفناک ہو گئی۔ احمد کی بیٹی عائشہ نیند میں باتیں کرنے لگی اور ایک خواب جیسی حالت میں بولی، ماما، وہ آنٹی دیوار میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ نے مریم کے جسم میں سنسنی دوڑا دی اور احمد کو بھی پہلی بار حقیقتاً خوف محسوس ہوا۔ گھر میں اچانک ٹھنڈک چھا گئی، ہوا کی شدت اور خاموشی کچھ اور ہی کہتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد آوازیں صرف دیواروں تک محدود نہ رہیں، بلکہ برتن، باورچی خانے کے کھلونے اور باتھ روم کے نل بھی خود بخود حرکت کرنے لگے۔ احمد نے مستری بلایا اور دیوار کی مرمت کروائی، مگر کچھ نہ نکلا۔ جیسے ہی دیوار دوبارہ بند ہوئی، خراش اور سرسراہٹ کی آوازیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ اس بار الماری کے اندر سے احمد نے پہلی بار خوف محسوس کیا کہ یہ معاملہ معمولی نہیں۔ مریم اور عائشہ بھی دن بدن ڈرتی جا رہی تھی۔ بیٹی کا رویہ بدل گیا۔ وہ اکثر اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کسی خالی کونے کی طرف دیکھتی رہتی اور کبھی کبھی چیختی، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ احمد خود بھی رات کو بستر پر سونے سے پہلے کئی بار کمرے کا جائزہ لیتا۔ ہر بار دل دھڑک رہا ہوتا، ہر آواز، ہر حرکت، ہر غیر معمولی چیز نے ان کے خوف کو بڑھا دیا تھا۔ گھر کے ماحول میں بدلاؤ نمایاں تھا۔ چھوٹے چھوٹے شور اور چیزوں کی حرکت کے باعث پورا خاندان ہچکچاہٹ اور اضطراب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ احمد نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب اس کے ذہنی دباؤ کا اثر ہے، لیکن جب وہ مریم اور عائشہ کی خوفزدہ حالت دیکھتا تو خود بھی یقین کرنے لگا کہ یہ محض اتفاق نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ تو مکان کے اندر موجود ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ موجودگی کتنی خطرناک اور مستقل ہے۔ یہ خوف، تنہائی اور عدم تحفظ کا احساس احمد اور اس کے خاندان کے لیے ابتدائی مرحلے میں ہی کافی خوفناک تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب حقیقی کہانی نے اپنے قدم رکھنے شروع کیے۔ احمد اور اس کا خاندان جو پہلے اپنے پرانے مکان کو چھوڑ کر نئے مکان میں شفٹ ہوئے تھے، ابتدائی خوشی کے چند دن گزارنے کے بعد ایک خوفناک حقیقت کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ پرانی آوازیں اور عجیب و غریب حرکات صرف پچھلے مکان تک محدود تھیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ کچھ ان کے ساتھ نئے مکان میں بھی منتقل ہو چکا تھا۔ جب سارا سامان اتارا جا رہا تھا، احمد نے محسوس کیا کہ خالی بیگ اور کارٹن میں سے ہلکی سی سرسراہٹ آ رہی ہے۔ وہ بظاہر معمولی سا خیال تھا، لیکن جب انہوں نے کارٹن کھولا تو اندر سب کچھ بالکل ویسا ہی موجود تھا جیسا وہ چھوڑ کر آئے تھے، بغیر کسی نقصان یا حرکت کے۔ مگر وہ احساس جو احمد کے اندر تھا وہ یہ کہ یہ سب کچھ معمولی نہیں۔ مریم نے خوفزدہ انداز میں کہا، احمد، لگتا ہے وہ اثرات ہمارے ساتھ واپس آ گئے ہیں۔ احمد نے اسے ہنسی میں اڑا دیا، مگر دل ہی دل میں وہ بھی جان گیا کہ یہ صرف ایک احساس نہیں تھا۔ رات کو نئے مکان میں پہلی بار سب سو گئے۔ احمد کی بیٹی عائشہ، جو پہلے ہی خوفزدہ تھی، اچانک چیخنے لگی۔ مریم نے دوڑ کر اس کے کمرے میں داخل ہو کر دیکھا کہ عائشہ نے اپنے کھلونے کو گود میں پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہی تھی کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مریم نے احمد کو فون کیا
اور دونوں نے حیرت انگیز اور خوفناک حقیقت کو محسوس کیا کہ یہ موجودگی واقعی ان کے سامان اور بچوں کے ساتھ آ گئی ہے۔ احمد نے پورے مکان کا جائزہ لیا، ہر کمرے میں جھانکا، دیواروں، الماریوں اور کھلونے کے کارٹن تک سب کچھ دیکھا، مگر کہیں بھی انسان یا جانور نہیں تھا۔ پھر اچانک باورچی خانے کی الماری میں ایک ہلکی سی حرکت ہوئی اور ایک چھوٹا برتن زمین پر گرا۔ احمد نے خود سے کہا، یہ سب اتفاق نہیں، یہ کچھ بہت خوفناک ہے۔ چند دن گزرنے کے بعد رات کی گزر بسر نہ ہونے والی ہو گئی۔ احمد اور مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ باہر کے دروازے بند کریں گے، لیکن جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ گھر کے اندرونی دروازے آہستہ آہستہ خود بخود کھل رہے ہیں۔ مریم کا خوف عروج پر پہنچ گیا اور وہ مسلسل دعا کرتی رہتی۔ عائشہ رات کو اکثر سرہانے بیٹھ کر کسی خالی کونے کو دیکھتی اور سرگوشی کرتی، جیسے کوئی اسے مخاطب کر رہا ہو۔ احمد نے محسوس کیا کہ موجودگی صرف جسمانی حرکات تک محدود نہیں، بلکہ اس نے گھر کے ماحول پر اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ ہوا میں ایک غیر معمولی ٹھنڈک، اچانک دھوپ یا سائے کا بدلنا، اور رات کے وقت کمرے میں روشنی کے ساتھ عجیب قسم کی ہلچل۔ احمد اور مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پڑوسیوں سے بات کی، مگر سب نے صرف مسکرا کر ٹال دیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہے، اور نہ ہی کوئی بتا سکتا تھا کہ یہ ان کے ساتھ کیوں آئی۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ سب کچھ اب ان کے گھر کا حصہ بن چکا ہے، اور وہ اس کے اثرات سے بچنے کے لیے صرف اللہ پر انحصار کر سکتے تھے۔ اس مرحلے میں خوف اور عدم تحفظ کا احساس بہت شدید ہو چکا تھا، اور خاندان کی روزمرہ زندگی پہلے جیسی پرسکون نہیں رہی تھی۔ ہر دن، ہر رات، ہر سرسراہٹ، ہر حرکت ان کے لیے ایک نئی چیلنج بن گئی تھی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب خوف نے ان کے اندر جڑ پکڑنی شروع کر دی تھی۔ چند ہفتوں کے بعد احمد اور مریم کی زندگی میں خوف ایک مستقل ہستی کی طرح چھا گیا تھا۔ رات کے وقت گھر کے اندر کی آوازیں پہلے سے زیادہ واضح اور متواتر ہو گئیں۔ عائشہ اکثر اپنے کمرے میں اکیلی نہیں رہتی تھی، بلکہ وہ کسی نامعلوم ہستی سے باتیں کرتی، جیسے کوئی اسے ہدایت دے رہا ہو۔ ایک رات احمد نے محسوس کیا کہ لائٹیں خود بخود آن آف ہو رہی ہیں، اور کسی چیز کی دھندلی سی شکل الماری کے شیشے میں جھلک رہی تھی۔ احمد نے دل ہی دل میں سوچا، یہ صرف فریب نہیں، یہ موجودگی حقیقی اور خطرناک ہے۔ ایک دن مریم نے باورچی خانے میں عجیب سا منظر دیکھا۔ برتن اپنی جگہ سے ہل رہے تھے، اور ایک چھوٹا سا چمچ زمین پر پھینکا گیا۔ مریم نے فوراً احمد کو بلایا، اور دونوں نے دیکھا کہ کھڑکی کے پردے خود بخود ہل رہے ہیں، جیسے کوئی اندر سے دھکا دے رہا ہو۔ احمد نے اپنی ہمت جمع کی اور فیصلہ کیا کہ وہ اس موجودگی کا سامنا کریں گے۔ انہوں نے اپنے موبائل فون کے کیمرے سے ریکارڈنگ شروع کی، ہر کمرے میں جانچ پڑتال کی، اور وہ لمحہ قریب آیا جب خوف اور حقیقت ایک دوسرے سے ٹکرانے والے تھے۔ رات کے تقریباً 2 بجے احمد اور مریم نے محسوس کیا کہ کچھ کمرے میں دھندلا سا سایہ حرکت کر رہا ہے۔ احمد نے سر ہلایا اور سنا کہ عائشہ سرگوشی کر رہی ہے۔ وہ آ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ احمد نے ہمت کر کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی، اور وہیں ایک عجیب سا سرد ہوا کا جھونکا آیا، جس سے کمرے کی ہر چیز ہل گئی۔ مریم نے دعائیں بلند کی، اور احمد نے اپنے اندر چھپی ہمت سے سائے کے قریب قدم بڑھائے۔ اچانک سایہ رک گیا، اور ایک لمبی بلیک کوٹ میں چھپی ہوئی شبیہ سامنے آئی۔ احمد کی سانسیں رک سی گئیں، اور مریم نے عائشہ کو پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ سب جان گئے تھے کہ یہ مخلوق صرف ایک خواب یا خیال نہیں، بلکہ حقیقت میں ان کے سامنے موجود ہے۔ سائے نے جیسے لمحوں کے لیے اپنے آپ کو مستحکم کیا، اور احمد نے محسوس کیا کہ یہ موجودگی نہ صرف انہیں دیکھ رہی ہے، بلکہ ان کے خوف اور کمزوری کو بھی محسوس کر رہی ہے۔ احمد نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب چھپنا ممکن نہیں، اور اس ہستی کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ اسی دوران مریم نے پرانے تسبیح کے دانے ہاتھ میں لیے اور بلند آواز سے دعا شروع کی۔ احمد نے بھی اپنے اندر کی طاقت جمع کی، اور دونوں نے مل کر اس ہستی سے مقابلہ کیا۔ سایہ کچھ لمحوں کے لیے تھما، پھر اچانک دھند کی طرح گھر کے کونے میں گھل گیا، اور ایک گہری خالی سی خاموشی چھا گئی۔ احمد اور مریم دونوں سانسیں بوجھل سی لے رہے تھے، مگر وہ جان گئے کہ پہلی بار انہیں یہ ہستی خوف کے بجائے حقیقت کے طور پر سامنے نظر آئی ہے۔
یہ لمحہ ان کے لیے ایک عروج تھا۔ خوف نے انہیں دبایا، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنی ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر چکے تھے۔ اس رات کے بعد احمد اور مریم نے محسوس کیا کہ وہ مخلوق اب ان کے ساتھ تو ہے، مگر اس کا تعلق خوف سے نہیں بلکہ ایک غیر مرئی حقیقت سے ہے، جسے انہوں نے پہچاننا اور قابو پانا سیکھ لیا۔